الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ دوستوں اور بھائیوں، آپ ایک انقلابی انسان ہیں۔ آپ حالات کو بدل ڈالنے کا عزم لے کر اٹھے ہیں۔ آپ اپنے پسندیدہ اصول و نظریات کے مطابق ایک ایسا خوشگوار انقلاب لانا چاہتے ہیں کہ انسان کی انفرادی زندگی بھی بدل جائے اور اجتماعی زندگی بھی۔ آپ اسلام سے عقیدت رکھتے ہیں اور آج کی دکھی انسانیت کے تمام مسائل کا حل اسلام کو سمجھتے ہیں۔ آپ اسلام کے داعی ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ کی یہ تمنا ہے کہ اللہ کے بندے صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس دین کامل کے مطابق زندگی گزاریں جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ آپ کی پاکیزہ آرزو یہ ہے کہ دنیا اسلام کے رنگ میں رنگ جائے اور اسلام کی بے بہا برکتوں سے مالا مال ہو جائے۔ کتنا بلند ہے آپ کا یہ نصب العین اور کتنی مبارک ہے آپ کی یہ تمنا۔ آپ کی پرسوز اور دل نواز گفتگویں بھی میں نے سنی ہیں۔ آپ کے منصوبوں سے بھی میں واقف ہوں۔ اصلاح و تربیت کے لیے آپ کی کوششیں بھی میرے سامنے ہیں۔ آپ کی مرتب اور مدلل تقریریں بھی میں نے سنی ہیں۔ دل کی گہرائی میں ان کا اثر بھی محسوس کیا ہے اور ذہن و دماغ کو اطمینان بھی ہوا ہے۔ اللہ شاہد ہے کہ دل سے بے اختیار دعا نکلی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ بارہا ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے تنہائی میں آپ کے لیے پروردگار سے دعائیں کی ہیں، آپ کی کامیابی اور آپ کی درازی عمر کے لیے التجائیں کی ہیں، اور اکثر میں نے اپنی آنکھوں کو بھیگا ہوا پایا ہے۔ مگر محترم، تلخ نوائی معاف فرمائیں، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ میری زندگی میں کچھ تلخ لمحات بھی آئے ہیں، انتہائی تلخ۔ کوشش کے باوجود ان کی تلخی کسی طرح کم نہیں ہو پاتی۔ جب بھی یہ لمحات یاد آتے ہیں میں حیران اور پریشان ہو جاتا ہوں اور اپنے رب سے دعائیں کرتا ہوں کہ پروردگار یہ لمحے مجھ پر بھی کبھی نہ دکھانا۔ محترم، ان تلخ لمحات کا تعلق بھی آپ ہی سے ہے۔ کاش ان کا تعلق آپ سے نہ ہوتا۔ یہ لمحات وہ ہیں جب میں نے آپ کی دل نواز گفتگو اور آپ کے طرز عمل میں فاصلہ محسوس کیا، ایسا عظیم فاصلہ جس کو کسی حسین تعویل اور کسی حسن ظن سے میں طے کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، اور ہر بار اپنے کو سنبھالنے کی آخری کوشش کے باوجود مجھ پر مایوسی، پریشانی، حیرانی اور حوصلہ شکنی کی وہ کیفیت طاری ہوئی جس کے بیان سے بھی میرا دل دکھتا ہے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہوں کہ الہی تو اپنے کرم سے اس فاصلے کو کم کر دے، نہیں بلکہ ختم کر دے۔ اور جب کبھی یہ سوچتا ہوں کہ قول و عمل کا یہ فاصلہ کچھ سادہ لو بندوں کے لیے اللہ کے دین سے بیداری کا باعث بھی بنتا ہوگا تو عقل و فہم کی قوتیں جواب دینے لگتی ہیں اور میں بے چین ہو کر اللہ کے دامن عفو و کرم میں پناہ ڈھونڈنے لگتا ہوں۔ آپ کا عذر بجا ہے کہ حالات انتہائی سنگین ہیں۔ دولت کی ریل پیل نے انسان سے فکر و انجام کی سنجیدگی چھین لیا ہے۔ آپ یہ کہنے میں بھی حق بجانب ہے کہ کسی کے دل پر آپ کا زور نہیں۔ آپ صحیح کہتے ہیں کہ معاشرے کو اپنی پسندیدہ راہ پر رواں دواں کر دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ بے شک آپ بزور حالات کی کلائی نہیں موڑ سکتے۔
آپ کا ارشاد بجا ہے کہ آپ صرف اپنی بات بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل میں بات اتار دینا اور اسے بدل ڈالنا ہرگز آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کا یہ شکوہ بھی بجا ہے کہ لوگ آپ کی بات پر دھیان نہیں دیتے، حق کا وزن محسوس نہیں کرتے اور کسی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بات کو طول نہ دیجیے، مجھے آپ کی بے بسی کا احساس ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ حالات بدل ڈالنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ آپ معذور ہیں، اللہ کی نظر میں بھی اور بندوں کی نظر میں بھی۔ مگر میرے محترم، جن تلخ لمحات کا اور جن فاصلوں کا ذکر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ان میں کوشش کے باوجود میں آپ کی معذوری سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میری کڑھن یہ ہے کہ آپ اپنی گفتگوؤں، اپنی تقریروں، اپنی تحریروں اور دعووں میں جو کچھ دوسروں کے لیے چاہتے ہیں، مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے وہ نہیں چاہتے۔ آپ سماج کو اسلامی سماج بنانا چاہتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کو بڑے مدلل انداز میں دل نشیں کراتے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا اپنا گھر اس کی برکتوں سے محروم ہے۔ آپ کے اپنے کارخانے، اپنی فیکٹریاں، اپنے دفاتر اور اپنے ادارے ان برکتوں سے خالی ہیں۔ آپ اپنے زور بیان سے پھر مجھے ادھر متوجہ کر رہے ہیں کہ گھر میں رہنے والوں، دفتروں اور اداروں میں کام کرنے والوں پر ہمارا کیا اختیار۔ مگر محترم، میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ میری گفتگو کا محور آپ کا برتاؤ، آپ کا طرز فکر، آپ کا انداز عمل اور آپ کا رویہ ہے۔ آپ کے گھر والے آپ کے رویے سے کیوں غیر مطمئن ہیں؟ آپ کے برتاؤ سے کیوں شاکی ہیں؟ وہ کیوں آپ کو ایک اچھا انسان تصور نہیں کرتے؟ آپ کے طرز عمل کو اپنے لیے مثال بنانے کے بجائے اس سے بیزار کیوں ہیں؟ آپ کے دفتروں، آپ کے کارخانوں اور اداروں میں کام کرنے والے اور آپ سے کاروباری تعلق رکھنے والے آپ کے سلوک سے کیوں نالاں ہیں؟ ان کے دلوں میں یقین کی یہ ٹھنڈک کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ آپ کے دعوے کے مطابق اسلامی نظام جب آئے گا تو بہت بڑے پیمانے پر وہ اجتماعی عدل، وہ معاشی عدل، وہ سماجی عدل قائم ہوگا، جس کی جھلک چھوٹے پیمانے پر وہ آپ کے ادارے اور آپ کے کارخانے میں دیکھتے ہیں۔ مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے واسطے سے اسلامی انقلاب کے لیے ووٹ لینا چاہا تو آپ کی سرپرستی میں کام کرنے والوں کا ووٹ بھی آپ کو نہ مل سکے گا، درا حال کہ یہ لوگ اسلام کے حق میں مخلص ہوں گے۔ آپ جس بستی میں رہتے ہیں، جس معاشرے اور جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے، وہاں آپ کا تعارف ایک بہترین انسان کی حیثیت سے کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ واقعی اپنی بستی والوں کے درد مند ہیں؟ کیا آپ ان کے دکھ درد کے شریک ہیں؟ کیا آپ ان کی پریشانیاں معلوم کرتے اور ان کو دور کرنے کے لیے فکر مند رہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی سوسائٹی کے لوگوں کے جذبات و احساسات کا احترام کرتے ہیں؟ کیا آپ کا سلوک ان کے ساتھ فیاضی، فراخ دلی اور فضل و احسان کا سلوک ہے؟ کیا آپ کے معاملات سے وہ مطمئن ہیں؟ کیا انہیں یہ یقین ہے کہ آپ معاملے میں کبھی ناانصافی نہیں کریں گے اور ان کا حق پورا دیں گے، بلکہ فضل و احسان اور ایثار سے کام لیں گے؟ آپ سے تعلق رکھنے والے واقعی آپ کے خیر خواہ اور مخلص ہیں؟ سوچئے، کیا ان کی وفاداریاں آپ کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ کو یہ فکر بے چین کیے رہتی ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے؟ کیا کبھی یہ سوچ کر بھی آپ کی نیند اچاٹ ہوئی ہے کہ آپ کی نگرانی میں کام کرنے والوں کی دینی اور اخلاقی زندگی کے بارے میں کل آپ سے پوچھا جائے گا؟ میرا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان پر اثر انداز کیوں نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ شب و روز رہنے کے باوجود اس خوشگوار انقلاب کے اثرات ان کی زندگی میں کیوں نہیں ہیں جس کے آپ داعی ہیں؟ حالانکہ یہ حقیقت بھی آپ کے لیے یقیناً قابل غور ہے کہ جس گھر میں آپ بستے ہیں، جس معاشرے میں آپ زندگی گزارتے ہیں، جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے، جو دفتر، جو کارخانہ اور جو ادارہ آپ کے نظم میں چل رہا ہے، اس میں لازماً آپ کی اچھائیوں کا اثر پڑنا چاہیے۔ نہ پڑ رہا ہو تو آپ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ غلط زندگیوں کے ساتھ برسہ برس تک نبھا پر اطمینان کیسا؟ انسان کی فطرت خیر پسند ہے، خیر کا اثر انسان بالعموم قبول کرتا ہے، لیکن چھوڑیے ان کی اثر لینے یا نہ لینے کو آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ ان کے حقوق واقعی ادا کر رہے ہیں، آپ کے معاملے سے وہ مطمئن ہیں، آپ کا رویہ انہیں اسلام سے قریب کر رہا ہے، آپ کے برتاؤ سے ان کے دل اسلام کے لیے کھل رہے ہیں، یا وہ آپ کے بارے میں اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ آپ سے قریب رہنے والوں کی آپ کے بارے میں رائے ہرگز نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے، اس میں آپ اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں رہنے والوں کی رائے آپ کے بارے میں ہرگز بے وزن قرار نہیں دی جا سکتی۔ محترم،
میرا احساس تو یہ ہے کہ آپ اپنے وجود پر بھی اس اسلام کو غالب نہیں کر سکتے ہیں جسے دنیا میں غالب کرنا آپ کا نصب العین ہے۔ آپ کا وجود اور اس کی صلاحیتیں تو بڑی حد تک آپ کے اختیار میں ہیں۔ آپ کے سینے میں دھڑکنے والا دل آپ کا دل ہے، اس میں پیدا ہونے والے جذبات آپ کے جذبات ہیں، ان جذبات پر بھی آپ قابو نہیں پا سکتے۔ آخر آپ کے دل میں دوسروں کے خلاف غصہ اور نفرت کیوں ہے؟ اللہ کے دشمنوں کے خلاف نہیں، بلکہ ان لوگوں کے خلاف جو اللہ کی فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی زبان سے آپ کے ساتھیوں کے دل زخمی کیوں ہیں؟ وہ کیوں شاکی ہیں کہ آپ نے ان کی تحقیر کی ہے؟ بارہا آپ نے اپنی ناروا باتوں سے ان کے دل چھیلے ہیں۔ ان کا یہ احساس کیوں ہے کہ آپ ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں؟ انہیں یہ شکایت کیوں ہے کہ انہیں آپ نے گرانے کی کوشش کی ہے اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے؟ زندگی کا بڑا حصہ آپ کے ساتھ گزارنے کے باوجود وہ آپ کی زیادتی کا رونا کیوں روتے ہیں؟ نافرض شناسی اور غیر ذمہ داری کا الزام آپ پر کیوں ہے؟ آپ اپنی ذات میں اس انقلاب کا ادنا نمونہ کیوں نہیں ہیں جس انقلاب کے آپ داعی ہیں؟ کیا ایسے لوگ بھی کوئی انقلاب لا سکتے ہیں جو اپنی زندگی میں بھی انقلاب لانے کی ہمت نہ رکھتے ہوں؟ آپ کے جذبات، آپ کے اخلاق، آپ کا برتاؤ، آپ کے معاملات، آپ کا سلوک، آپ کی عادات اور آپ کے طور طریق، ان میں کوئی چیز بھی اگر ان لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ نہیں کر رہی ہے تو بتائیے کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ آپ اسلامی انقلاب کے داعی ہیں؟ قابل احترام ساتھی، اسلامی انقلاب کا معاملہ دوسرے انقلابات سے بہت مختلف ہے۔ آپ اپنی کوششوں کے نتیجے میں اللہ کا کامل بندہ بننے کی آرزو رکھتے ہیں اور آخرت میں اس سے اجر کے خواہاں ہیں۔ آپ کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ اسلامی انقلاب برپا کر دیں۔ اگر کچھ سعید روحوں کے تعاون سے یہ صبح سعادت آپ دیکھ بھی لیں اور آپ کی زندگی میں اس انقلاب کا کوئی اثر نہ ہو تو آپ سر تا سر ناکام ہیں۔ آپ اللہ کے مخلص بندوں کی طرح اگر اپنی زندگی کو اسلام کے رنگ میں رنگنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اللہ کی نظر میں آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے اور آخرت میں کسی اجر کے آپ مستحق نہیں ہیں۔ اسلامی انقلاب کے اجر میں آپ کا حصہ اتنا ہی ہے جتنا آپ اپنی زندگی میں انقلاب لے آنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم، دوسروں کی عاقبت بنانے کے دعووں سے زیادہ اپنی عاقبت کی فکر کیجیے۔ آج کے نام نہاد دین پسندوں کا ایک مرض یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کی عاقبت بنانے کے لیے بے چین ہیں اور اپنی صرف دنیا بنانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ خدا را اس مرض کا کوئی سایہ اپنے اوپر نہ پڑنے دیجیے۔ دوسرے کی زندگی میں اسلامی رنگ لانے سے پہلے اپنی زندگی میں اسلامی رنگ لانے کی کوشش کیجیے۔ دوسروں کو جو کچھ بتائیں وہ خود کر کے دکھائیں۔ سب سے زیادہ اپنی فکر کیجیے اور قول و عمل کے اس فاصلے کو کم کرنے کی انتھک کوشش کیجیے جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہو سکتا ہے۔ اس فاصلے کی موجودگی میں اللہ بھی آپ پر کرم کی نظر کرے گا اور بندوں کے درمیان بھی آپ کوئی عزت کا مقام نہ پا سکیں گے اور آپ کا انقلابی خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ مجھے ہرگز اصرار نہیں کہ میرا تجزیہ اور تبصرہ ہر پہلو سے مکمل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ صحیح صورتحال کو واضح کرنے میں کوتاہ ہوں۔ بالکل ممکن ہے کہ میری اس یاد دہانی اور تذکیر میں حکمت و سوز کی کمی ہو۔ یہ بھی بعید نہیں کہ میرے انداز بیان میں غلو ہو گیا ہو اور میرا تراشا ہوا الفاظ کا یہ جامہ آپ کی شخصیت پر فٹ نہ آتا ہو، لیکن راہ حق کے مخلص ساتھی اس کے باوجود بھی آپ اسے یکسر نظر انداز نہ کریں، نہ نفس کو یہ ڈھیل دیں کہ وہ دوسروں پر اس تنقید کو چسپاں کرنے میں وقت ضائع کرے، بلکہ سنجیدگی سے تنہائی میں اپنا جائزہ لیجیے۔ میرا احساس تو یہ ہے کہ آپ کے ماضی اور حال میں بھی فرق ہے۔ بے شک دنیاوی اعتبار سے آپ کا حال آپ کے ماضی سے بہتر ہوگا، لیکن دنیاوی اعتبار سے تو آپ کا حال ماضی سے بہتر ہونا کیا معنی اور کمتر ہی نظر آ رہا ہے۔ مجھے تو آپ کے جذبات، آپ کے حوصلے، آپ کے ولولے اور آپ کے عزائم کچھ ٹھٹھرے ہوئے نظر آتے ہیں اور دین حق کے لیے آپ کا اضطراب جمود میں بدلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ رفیق محترم، اللہ نے آپ کو دین کی عظیم دولت سے نوازا ہے، آپ کو بہت بڑے کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس دولت کی قدر کیجیے اور اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ پناہ بخدا، آپ جانتے ہیں کہ اس عظیم دولت کی ناقدری اور اس حسن انتخاب کی ناشکری کا انجام کیا ہے۔ بیان کروں تو کیسے کروں، دل لرزتا ہے اور قلم میں تاب نہیں ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب وما علینا الا البلاغ۔